انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شفقت بھائی اپنا سوال کریں۔ جی علی بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مرنے سے پہلے یعنی جیسے لائیو ہوتے ہیں تو وہ اپنے جسم کے اعضاء کو کہتے ہیں کہ ہم نے عطیہ کرنا ہے یہ چیز، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی واقعی ضرورت مند موجود ہے اور آپ اسے آرگن ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جواز موجود ہے۔ باقی یہ جو خواہ آرگن کو ڈونیٹ کرنا اور پھر بعد میں وہ آرگن ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی جواز کی کوئی صورت اس طریقے سے بن نہیں سکتی۔ جب واقعی کوئی موجود ہو جسے آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اگر کسی کی کوئی جان بچانا مقصد ہے یا اسے کوئی فیسیلیٹیٹ کرنا مقصد ہے۔ صرف اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ جو آرگن ڈونیٹ کرنے والا ہے وہ اس کی رقم نہیں لے گا۔ مثلا کوئی شخص اپنی آنکھ کو، اپنے گردے کو بیچ نہیں سکتا، یا جگر ٹرانسپلانٹ کروایا جاتا ہے تو اس کو بیچے نہ، والنٹیئرلی، اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ 99.9% لوگ والنٹیئر ہوتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو اس طرح ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی ظاہر ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص کا آرگن دوسرے میں لگ جائے گا، بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے، بشرطے کہ دوسری طرف ریسیونگ اینڈ کے اوپر کوئی بندہ بھی موجود ہے۔ جنرل ڈونیٹ کرنے کا میں نے نقصان یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی کئی ایک بڑے ایونٹس کے اوپر، مثلاً بے نظیر بھٹو کی شہادت کی جب برسی آتی ہے، اس موقع کے اوپر ہمارے سندھ میں لوگ جو ہے وہ خون ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ خون کی کئی بوتلیں جو ہیں وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس وقت تو جذبات میں ہاسپٹلز وہ خون لے لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا خون سٹور کرنے کی جگہ موجود نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پھر وہ خون ضائع جاتا ہے۔ تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ ایک بندے نے آپ کو خون ڈونیٹ کیا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے، آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں اس کو سٹور کرنے کی، اور آپ اس طریقے سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بجائے آپ ڈیٹا رکھیں بلڈ بینک کا، اوور آل ملکی لیول کے اوپر ڈیٹا ہونا چاہیے۔ ابھی تو پنجاب میں ڈیٹا مینٹین کرنا شروع کیا ہے، ایٹ لیسٹ پولیس کے لیول کے اوپر گورنمنٹ نے، کہ اگر آپ کو کوئی بلڈ گروپ میں سے بوتل چاہیے کسی گروپ کی تو آپ کال کر سکتے ہیں 15 پہ اور بلڈ کے لیے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ پولیس کے نوجوانوں میں سے اگر کوئی دینا چاہے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈونیٹ کر کے چلے جانا اور بعد میں وہ اعضاء جو ہیں وہ پھر ضائع ہوتے رہے، ان کی نہ سٹوریج کا کوئی معاملہ ہو، تو وہ بالکل غلط ہے۔ جی نیکسٹ۔ یہ ہے کہ سم ٹائم اگر کوئی بندہ کوئی نوکری حاصل کرتا ہے، اپنی سی وی میں سم ٹائم کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس کے بعد اسے نوکری اگر مل جاتی ہے تو کسی جھوٹ کی یعنی کوئی ایک کا جھوٹ اس میں ایڈ ہوتا ہے اگر کسی سی وی میں، تو اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ہوگی یا جو ہے حرام ہوگی؟ اب مجھے نہیں پتا وہ جھوٹ کس نوعیت کا ہے۔ جی وہ اگر تو اس بڑی نوعیت کا جھوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے پورے کا پورا سی وی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو فراڈ ہے، جھوٹ ہے، وہ آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے۔ اگر کوئی جھوٹ چھوٹے لیول کا ہے اس میں کہ جس کی وجہ سے اوور آل سی وی پہ ایز سچ کو خاص فرق نہیں پڑتا، آپ کی سی وی میں جو کوالیفیکیشن ہے وہ واقعی جینون ہے، آپ کی ڈگری جینون ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ لیکن اگر ماضی میں کوئی ہو چکا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، بس یہی ہو سکتا ہے۔ باقی آخرت میں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ ہم تو اسے غلط سمجھتے ہیں، اور اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے بجائے اس کے کہ کرنے کے بعد پوچھا جائے۔ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو، تو انسان کا ضمیر اسے بتا دیتا ہے کہ وہ کون سا کام غلط کرنے جا رہا ہے۔ اس کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود جہاں کہیں آپ غلط کام کر رہے ہیں تو کرنے سے پہلے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، بعد میں نہیں، کیونکہ اس میں مسئلہ پھر حقوق العباد کا بھی آ جاتا ہے نا۔ جب آپ اس طریقے سے کوئی جاب حاصل کرتے ہیں تو کسی اور حقدار کی جاب جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے نا۔ ہاں ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر کوئی شخص اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جبکہ وہ کوالیفائی بھی کرتا ہو انٹرویو میں بھی اور اسی طریقے سے ٹیسٹ میں بھی، اور اینڈ پہ آ کر صرف سفارش یا رشوت نہ ہونے کی وجہ سے اس حقدار کو محروم کر دیا جائے،
تو پھر وہ اس وقت اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے اپنا جائز حق لینے کے لیے، بشرطے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو اس کی وجہ سے، تو وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کی کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے. لیکن اب یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا کہ ایک بندے کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری نہیں ہے، میڈیکل کی ڈگری نہیں ہے، اور وہ ایسی جاب حاصل کر لیتا ہے جس پہ اس سے زیادہ حقدار لوگ موجود تھے جعلی ڈگری جمع کروا کے. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے جی. اس کو ہم کس طریقے سے اس کی کمائی کو حلال کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کے 2 کوسچن ہو گئے، آپ پکچر بنوا لیں. جزاک اللہ خیر.